السلام علیکم محترم ناظرین۔ غافل بادشاہ۔ ایران کا بادشاہ دار اپنے محافظ فوجی دستے کے ہمراہ جنگل میں شکار کھیلنے گیا۔ شکار کے دوران دارا بادشاہ ایک ہرن کا تعاقب کرنے لگا۔ ہرن نہایت ہی تیز رفتار تھا اور دوڑنے میں بادشاہ کا گھوڑا اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ پھر بھی دارا بادشاہ نے ہرن کا پیچھا نہ چھوڑا۔ کافی دیر تک بادشاہ اس کا پیچھا کرتا رہا مگر ہرن ہاتھ نہ آیا۔ دارا تھک گیا تو اس نے ہرن کو شکار کرنے کا خیال دل سے نکال دیا مگر ہرن کے چکر میں وہ اپنے لشکر سے بچھڑ چکا تھا۔ وہ ایک جگہ رک کر اندازہ لگانے لگا کہ اس کے ساتھی کس سمت میں ہیں لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اچانک اس نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ دوڑتا ہوا بادشاہ کی طرف آ رہا تھا۔ بادشاہ سمجھا کہ کوئی دشمن ہے جو اسے تنہا پا کر حملہ کرنے کی نیت سے دوڑا چلا آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے کمان میں تیر جوڑ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ گھروں میں عام طور پر ایسے پھول ہوتے ہیں جن پر کانٹے ہوتے ہیں لیکن جنگل میں زیادہ تر خاردار پھول ہیں، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ وہ دشمن کو قریب آنے سے پہلے ہی شکار کر لے۔ لیکن آنے والا ایک چرواہا تھا۔ اس نے دور سے دیکھ لیا کہ ایک اجنبی اس پر تیر برسانے کے لیے نشانہ باندھ رکھا ہے۔ وہ گھبرا گیا۔ مجھے تیر نہ مارو، میں دشمن نہیں دوست ہوں، چرواہے نے کہا۔ پھر قریب آ کر اس نے بادشاہ کو پہچان لیا اور کہنے لگا، عالی جاں، میں تو آپ کا غلام ہوں اور آپ کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ دارا بادشاہ اسے دشمن سمجھ کر خوف زدہ تھا لیکن اب اس نے چرواہے کی بات سنی تو اسے خوف جاتا رہا۔ اس نے ہنستے ہوئے چرواہے سے کہا، تیری قسمت اچھی تھی جو تو بچ گیا۔ اگر غیبی فرشتے نے تیری مدد نہ کی ہوتی تو اب تک میرے تیر سے ہلاک ہو چکا ہوتا کیونکہ میں تیر چھوڑنے ہی والا تھا۔ دارا بادشاہ کی بات سن کر چرواہا بھی ہنس پڑا، پھر بڑے ادب سے کہنے لگا، حضور میری ایک نصیحت سن لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ چرواہا کہنے لگا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جناب کہ جو بادشاہ دوست اور دشمن کی تمیز نہیں لا سکتا بھلا وہ بھی کوئی بادشاہ ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں، اپنی بات کی وضاحت کرو۔ بادشاہ نے کہا، عالی جاں، حقیقت میں بڑا وہی ہے جو اپنے ہر چھوٹوں کی پہچانتا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہو۔ میں آپ کے لیے کوئی اجنبی تو نہیں ہوں، آپ کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والا سائس کی حیثیت سے آپ کے دربار میں اکثر حاضری دیا کرتا ہوں۔ آپ بھی اکثر اوقات مجھ سے گھوڑوں اور چراغوں کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے مجھے اپنا دشمن سمجھ کر مجھ پر تیر چلانے کا ارادہ کر لیا اور مجھے پہچاننے کی کوشش تک نہیں کی، حالانکہ میں اپنے مالک اور اپنے کام سے کبھی غافل نہیں رہتا۔ میری تو یہ حالت ہے کہ آپ کے حکم پر میں لاکھ گھوڑوں میں آپ کا پسندیدہ اور مطلوبہ گھوڑا نکال کر دکھا سکتا ہوں۔ چرواہے کی بات سن کر دارا بادشاہ کو کچھ ندامت ہوئی۔ چرواہا کہہ رہا تھا، بادشاہ سلامت، جس طرح میں اپنے فرض کو پہچانتا ہوں اور ادا کرتا ہوں اور پوری ہوشیاری سے عقل مندی سے تیرے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اسی طرح آپ کو بھی ہوشیاری سے حکومت کرنی چاہیے اور اپنی رعایا کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، ورنہ یاد رکھیے کہ جس بادشاہ کا انتظام سلطنت کی چراہوں سے بھی بدتر ہو اور وہ اپنی رعایا کی حفاظت نہ کر سکے، اس کا تاج و تخت بھلا کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟